بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر میں نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے، آپ سے بات چیت کرنی ہے، وہ بہت ہی ایک خوفناک آپ کہیے یا لا قانونیت کی ترغیب دینے والا ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے جو آپ سے میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے درخواست کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے۔ جو میں نے آپ سے بات کی کہ لا قانونیت کو ترغیب دینے والا اور معاشرے میں ایک فساد کو جنریٹ کرنے والے ایونٹ جس کی ترغیب دی گئی یا جس کو دہرایا گیا ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ گلگت بلتستان جو ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں کے لوگ بہت ہی خوبصورت اور پرامن لوگ ہیں، وہاں کی ایک لوک داستان ہے کہ آپ کہیے کہ 7ویں 8ویں صدی، بالکل 7ویں 8ویں صدی میں ایک بادشاہ ہو گزرا ہے جس کا نام شری بدت تھا۔ وہ جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بہت ظالم تھا اور آپ سمجھیے کہ بار یا ہر سال ایک موقع پر اپنے جو رعایا تھی ان سے بکری اپنے چڑھاوے کے طور پر لیتا تھا اور کھاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بکری کا بچہ کھا رہا تھا تو اس میں بہت ٹیسٹ اس کو محسوس ہوا، بہت ذائقے دار محسوس ہوا۔ یہ سب بات جو میں بتا رہا ہوں وہاں کی ایک لوک داستان کے حوالے سے ہے۔ تو جب وہ کھا رہا تھا بکری کا بچہ تو اسے بہت ذائقے دار محسوس ہوا، تو اس نے پوچھا کہ اب تک میں جتنے بکری کے بچے کھاتا رہا ہوں وہ اتنے ذائقے والے نہیں تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اس کے جو ہرکارے تھے انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جس رعایا کے گھر سے وہ بچہ بکری کا اسے چڑھایا گیا تھا، وہ بکری کا بچہ وہاں کی جو خاتون تھی اس کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے، بڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر بکری کا بچہ ایک عورت کا دودھ پی کر اتنا ذائقے دار ہو سکتا ہے تو جو انسان ہے وہ خود کتنا ذائقے دار ہوگا۔ روایت کے مطابق لوک داستان کے مطابق اس بادشاہ نے آئندہ بکری کے بچے کھانے کی بجائے انسانوں کے بچے کھانے شروع کر دیے۔ یعنی یہ ایک روایت ہے، یعنی وہ آدم خور بادشاہ بن گیا۔ اب یہ ہوا کہ لوگ اس سے تنگ آ گئے، رعایا تنگ آ گئی۔ اب اسی جو لوک روایت ہے اس کے مطابق یہ کہ کچھ عرصے بعد وہاں پر کچھ لوگ حملہ آور آئے، دوسرے علاقوں کے لوگ آئے اور وہاں کے جو شہزادہ تھا، جو حملہ آور شہزادہ تھا، اس سے اس بادشاہ جو شری بدت کی جو بیٹی تھی وہ عشق میں مبتلا ہو گئی، حملہ آور بادشاہ شہزادے کے عشق میں، اور اس نے اپنے باپ کے خلاف، یہ شری بدت کے خلاف ایک سازش تیار کی اور اس نے کہا کہ یہ بادشاہ سے لوگ بہت تنگ ہیں اور یہ انسانوں کے بچے کھاتا ہے، لہٰذا اس کو آپ ختم کریں۔ اس نے محبوب بادشاہ کو کہا۔ روایت کے مطابق اب اس نے جو بیٹی تھی اس نے اپنے جو حملہ آور عاشق تھا، بادشاہ تھا، اس سے یہ کہا کہ اس بادشاہ کے پاس جادو بھی ہے، پر اسرار جادو ہے، یہ مکھن کا بنا ہوا ہے اور یہ ویسے تیر سے تلوار سے نہیں مرے گا، تو لہٰذا آپ اس کو آگ میں جلائیں۔ اب 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب حملہ آور بادشاہ جو اس کی شری بدت کی بیٹی کا محبوب بھی تھا، اس نے حملہ کر کے فتح کیا اس کے محل کو، تو 3 روایت ہیں اسی لوک داستان کے مطابق۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ جو حملہ آور بادشاہ تھا اس نے اس کو تلوار سے مار دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس حملہ آور بادشاہ نے اس کے محل کے ارد گرد لکڑیاں جلائیں، آگ لگائی اور اسے جلا کر مار دیا۔ تیسری روایت جو موجود ہے اسی لوک داستان میں وہ یہ ہے کہ شری بدت جو بادشاہ تھا وہ حملہ آور سے شکست کھانے کے بعد وہاں سے خوفزدہ ہوا اور جو قریب کا گلیشیئر ہے برف کا، بہت بڑا آسمان کو چھوتا ہوا گلیشیئر، اس کی تہہ میں چھپ گیا اور ہمیشہ کے لیے چھپ گیا، وہ قیامت تک وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ کہانی ہے 7ویں 8ویں صدی کی، آپ ذرا ذہن میں رکھیے، اور اس لوک داستان کی مکمل لوک داستانوں میں بھی حقیقت موجود نہیں ہے، عملی طور پر اور ظاہری طور پر تو حقیقت ہے ہی نہیں ہسٹری میں یہ اس طرح کی کسی بھی روایت کی، اس علاقے کی، لیکن جو لوک داستان ہے وہاں بھی بڑی کمزور روایت ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ دور ہے 7ویں 8ویں صدی کا، بڑی میں دلچسپ آگے آپ کو بات بتانے والا ہوں جو گزشتہ چند ہفتوں میں ایک واقعہ ہوا ہے اسی روایت کو لے کر، اور جو میرے خیال میں اور جو یقیناً آپ کے خیال میں بھی ایک لا قانونیت کو ترغیب دینے کا واقعہ ہے۔ وہ یہ واقعہ ہوا ہے
کہ چند ہفتے پہلے وہاں پر کچھ تنظیموں یا لوگوں نے اس واقعے کو آرگنائز کیا، اس کا ڈیمو کیا، یعنی اس کو وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک ڈراماٹائز کیا، ڈرامے کی شکل دی، یعنی وہ بادشاہ کا شری بدت کا پتلا بنایا گیا، بہت بڑا پتلا، اور وہاں کے گاؤں کو لوگوں کو پورا اکٹھا کیا گیا کہ وہ آگ لے کے آئیں اور اس پتلے کو جلائیں، اس روایت کو زندہ کرتے ہوئے کہ اس دور کے لوگوں نے اپنے ظالم بادشاہ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اچھا، اس جو یہ ایونٹ گزشتہ چند ہفتوں میں وہاں پر منعقد کیا گیا، اس کو آرگنائز کرنے والوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہم بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے جو ظالم حکمران ہوتے ہیں ان سے کیسے ان سے چھٹکارا کیا جائے۔ اب آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے جو کہ BBC پر بھی نشر ہوئی اس ایونٹ کے حوالے سے۔ یہ چند منٹ کی ویڈیو ہے، آپ اسے بڑے غور سے دیکھیے کہ کیسے بچوں کو، خواتین کو اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایک ایسی روایتی کہانی جس کی کوئی تصدیق ہسٹری میں موجود نہیں ہے اور جس کی اپنی لوک داستانوں میں بھی تصدیق موجود نہیں ہے، اس کو کیسے دوبارہ سے ایک ڈرامے کی شکل دی گئی اور نوجوان نسل اور بچوں کے ذہن میں کیسے ڈالا گیا کہ اپنے مخالف، اپنے جو ظالم حکمران خواہ وہ کیوں نہ ہو، اس کو کیسے جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے۔ پہلے آپ یہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھیے۔ ہم نے جو اب اسکلپچر کافی لارج سکیل میں بنایا ہے، اس کو اب ہم نے جلانا ہے۔ یہ اس سے پہلے یہاں پہ نہیں ہوا پہلے، کیوں ایک رینڈم سی چھوٹے سے آپ اسکلپچر بناتے تھے، اب پراپر ہم نے ڈیٹیل میں یہ چیز بنائی اور لوگ آ کے جلائیں گے تو اس چیز کے انسپریشن جو ہے بچوں کو بھی پڑے گی۔ نیو جنریشن میں یہ چیز زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں کو تو یہ چیز کا پتہ ہے جن کے تھرو ہم بات چیت کر کے یہ چیز کریں۔ آج کل بکس کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے زیادہ، اگر آپ دیکھا جائے تو ایونٹ کے تھرو ہم نے یہ دکھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کمیونیکیشن بھی کریں، سیلیبریشن بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کا مقصد کیا ہے۔ خواتین نے یہاں پہ اس طرح ہیلپ کی ہے کہ لکڑی وغیرہ اپنے اپنے گھروں سے یہ لوگ لے کے آئے ہیں، جو ہم اسکلپچر بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، وہ ہم نے کہیں اور سے نہیں لایا ہے، یہ لوگوں نے خود اپنے گھروں سے اس چیز کو ڈونیٹ کیا ہوا ہے۔ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، خواتین نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اچھا، بزرگ تو ویسے ہی آتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ آتے تھے بچے اور وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ انہی سے پوچھتے تھے ہو کیا رہا ہے یہ۔ اب ہر گھر میں ہر بچے کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کس طرح کے کنگ تھے، کیا مطلب مظالم وہ ڈالتے تھے اپنے عوام پہ۔ اس ٹائم کے عوام میں اتنا شعور ہوتا نہیں تھا، کنگ نے جو بولنا تھا وہ لوگوں نے کر دینا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم کی عوام نے اپنے آپ پہ جو مظالم ہو رہے تھے اس کے تھرو ایک سٹینڈ لیا، ٹھیک ہے، اور جو چیز غلط تھی اس کو ختم کر دیا۔ اس چیز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی غلط چیز آپ کی ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ کا کنگ ہی کیوں نہ ہو، اس چیز کو ایک یونٹی کے تھرو ہم کیسے اس چیز کو صحیح کر سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ جی ڈیئرز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، کتنا ایک خوفناک ڈراماٹائز کیا گیا۔ یعنی اس پہ اب چند سوالات میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو شری بدت کی کہانی ہے یہ ایک بڑی کمزور سی روایت کے مطابق ہے، یعنی جو جس طرح لوگ داستانیں ہوتی ہیں وہ ان کا حقیقت میں عمومی طور پر ان کا ایسا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن روایت میں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ جو کہانی ہے یہ روایت میں بھی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس روایت میں تین اس ظالم حکمران سے چھٹکارا کی تین انجام بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ حملہ آور نے بادشاہ کو، اس ظالم حکمران کو شکست دی اور مار دیا۔ دوسری یہ کہ آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ تیسری یہ کہ وہ گلیشیئر میں چھپ گیا۔
اب اس ڈرامے میں جو یہ وہاں کی کسی تنظیم نے یا کسی چند افراد نے کیا ہے، انہوں نے اس روایت کے صرف ایک آپشن کو، ایک چیز کو لیا کہ آپ اپنے جو مخالف ہیں، جو وہ خواہ ظالم حکمران ہی کیوں نہ ہو، وہ خواہ آدم خور ہی کیوں نہ ہو، اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ یہ کتنی بڑی لا قانونیت کی ترغیب دینا ہے اس دور میں، 21ویں صدی میں۔ اب تھوڑی سی یہ جو کہانی ہے اس کے بارے کی جو تصدیق ہے اس والے سے آپ خود اپنے ذہن میں ذرا لاجیکل ہو جائیے۔ یہ 7ویں 8ویں صدی کا دور ہے، یعنی آج سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے، کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے جب بر صغیر میں آپ کہیے کہ خلجی حکمران تھے، خلجی بادشاہ جو سلطنت تھی وہ حکمران تھی، تغلق ان کے بعد آئے، ان کے بعد لودھی آئے۔ یہ وہ دور ہے جو بڑے قریب کے دور ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 7ویں 8ویں صدی اتنی پرانی نہیں ہے، اس دور میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، کرنسی کے نوٹ ایجاد ہو چکے تھے، باقاعدہ لوہے کے ہل ایجاد ہو چکے تھے کھیتی باڑی کے لیے، اور باقاعدہ طور پر گن پاؤڈر یعنی بارود جو تھا وہ ایجاد ہو چکا تھا 7ویں 8ویں صدی میں۔ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار ہسٹری میں موجود ہے، یعنی یہ پری ہسٹورک دور نہیں ہے 7ویں 8ویں صدی کا، آپ کہیے کہ تھوڑا سا پہلے کا جدید دور ہی ہے۔ تو اس دور کی ایسی کہانی آدم خور بادشاہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور اگر روایت میں تھا بھی تو کیا اس کے دوسرے دو آپشنز کو لے کر نہیں چلا جا سکتا تھا؟ لیکن جو پرامن لوگ ہیں گلگت بلتستان کے، انتہائی خوبصورت اور انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں بلتستان اور گلگت کے، وہاں کے لوگوں میں ایک ایسا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں کی نوجوان نسل کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو آپ جلا دیں، راکھ کر دیں۔ یعنی اس دور میں 21ویں صدی میں جہاں لا قانونیت کہ اس بات کو جہاں ترغیب دینا خود ایک جرم ہے۔ آپ یقین کیجئے جو فرانس کا انقلاب آیا تھا وہاں گیلوٹین لگائی گئی تھی، یعنی جو بادشاہ اور حکمران تھے ان کے گلے کاٹ دیے گئے تھے، وہ بھی آج کے اس دور میں جو ہے وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب اس بات کو چھوڑ دیجئے، کسی بھی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کسی بھی قسم کا غیر جمہوری طریقے کی سپورٹ نہیں کی جائے گی، لا قانونیت کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیے کہ اس میں وہاں کے جو آرگنائزر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین سے کیسے نپٹا جائے، کیسے جان چھڑائی جائے، خواہ وہ میں یہاں کہتا ہوں خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اس کو ہم یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آگ لگا دیں؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو خدا نہ خواستہ کیا ہم تشدد کی ترغیب دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں جو گستاخ مذہب ہوتے ہیں کیا ان کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے جلا دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے؟ یہ بات کتنی اہم ہے، اس بارے میں ہماری گلگت بلتستان کی جو انتظامیہ ہے، جو پاکستان کی انتظامیہ ہے، وہاں کے گلگت بلتستان کے جو باشعور لوگ ہیں، کیا انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے ایونٹ جو شاید فنڈنگ کے لیے یا اپنی چند آرگنائزیشن جو ہیں ان کو نمایاں کرنے کے لیے رجحان دیا جا رہا ہے، گلگت بلتستان کی جو روایتی کہانی ہے وہاں میں اتنی پیار محبت ہے، اتنا امن کی کہانی ہے، اتنی خوبصورت کہانی ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے چند خطوں میں سے گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ انتہائی پرامن ہیں، جہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں، پھولوں کی طرح ہیں۔ وہ اس طرح کے تشدد ان کے درمیان ان کو رجحان دینا، ان کو ترغیب دینا کہ آپ اپنے ظالم حکمران ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ آدم خور ہی کیوں نہ ہو، اس کو جلا دیں۔ یعنی انہیں ہم یہ بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ لیں، اور اگر یہی بچے بڑے ہو کر اپنے مخالفین، کیونکہ اب آدم خور کا زمانہ تو نہیں رہا، اپنی ان کی رائے سے کوئی بھی اختلاف کرے گا، اگر وہ تشدد کریں گے، اس کے خلاف کوئی قانون کو ہاتھ میں لیں گے، تو کیا یہ جو تنظیم یا افراد جنہوں نے اس واقعے کو ڈرامہ کر کے پیش کیا ہے اور وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو وہاں ڈراماٹائز کیا اور بچوں کو ترغیب دی، خواتین کو ترغیب دی اور وہاں کے بزرگوں کو بتایا، تو کیا وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے اس معاشرے کی بگاڑ کا؟ میں آخر میں آپ تمام دوستوں سے، تمام جو ویورز ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی اپیل کروں گا، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے، کہ اپنے اندر جو اس طرح تشدد کو فروغ دینے والے، رجحان دینے والے، لا قانونیت کو ہاتھ میں لینے کی ترغیب دینے والے لوگ یا عناصر موجود ہیں، ان کو خود آپ روکیے، کیونکہ ہر جگہ پہ قانون آنکھیں بند کیے ہوئے بعض اوقات ہوتا ہے، اور قانون کو خود آپ بتائیے کہ ایسے لوگ یہاں پر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا
کہ آپ اس ویڈیو پر بھی رائے دیجئے اور اپنے ارد گرد بھی خوب دیکھ بھال کے رہیے کہ ایسی تنظیمیں جو ایک ڈرامہ کر کے، ایک ترغیب کر کے معاشرے میں فساد کریٹ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، لا قانونیت کو ہاتھ میں لیتی ہیں، انہیں روکیے۔ اور آخر میں سب سے اہم دعا، آپ سب اس پر آمین کیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔